اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اپنے بھتیجے پر جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حمزہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر آپ کا رعب اس قدر تھا کہ کافر آپ سے ڈرا کرتے تھے۔ اگرچہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کافی عرصے سے شروع کر دیا تھا، مگر حضرت حمزہ کو اپنے کاموں سے فرصت ہی کہاں تھی کہ کفر و شرک کی طرف متوجہ ہوتے۔ پھر ایک دن قسمت کا ستارہ چمکا، ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت حمزہ شکار پر سے واپس آ رہے تھے۔ آپ جب کوہ صفا پر پہنچے تو ایک لونڈی نے آپ کو خبر دی کہ اے ابو امارا، کاش کہ تم کچھ دیر پہلے آ جاتے تو دیکھتے کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے کس طرح برا بھلا کہا، اور جواب میں وہ شریف النفس کچھ بھی نہ بولے بلکہ یوں ہی خاموش چلے گئے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حمزہ جلال میں آ گئے اور فوراً ابو جہل سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے عادت تھی کہ راستے میں کوئی ملتا تو رک جاتے، مگر اب راستے میں کہیں نہیں رکے اور سیدھا ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اس وقت مکہ مکرمہ میں تھا۔ آپ مکہ پہنچے اور ابو جہل کو دیکھتے ہی اس قدر زور سے اس کے سر پر اپنی گمان دے ماری کہ اس کا سر کھل گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر بنو مخدوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی حمایت میں آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ شاید تو مسلمان ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت حمزہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اب میں کبھی نہیں ان کا ساتھ چھوڑوں گا۔ اگر تم مجھے روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ حمزہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ اس طرح حضرت حمزہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرن بن آبی ارکن کے مکان میں تھے۔ مسلمان ابھی بہت کمزور تھے، مگر حضرت حمزہ کے ایمان لے آنے سے اسلام کو بہت قوت ملی۔ آپ اسلام کے ایک جان نثار ساتھی ثابت ہوئے۔ کافر حضرت حمزہ سے بہت ڈرتے تھے۔ کافروں کی ہمت نہ تھی کہ جب تک حضرت حمزہ زندہ رہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تنگ کر سکیں۔ حضرت حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور اسی طرح رسول خدا کو بھی اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ ایک دن ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، آپ ہی میرے بیٹے کے لیے کوئی نام تجویز کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز اپنے چچا حضرت حمزہ ہیں، تو تم بھی حمزہ ہی نام رکھ دو۔ ایک دن حضرت حمزہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی خواہش کا اظہار کر دیا کہ جس کے بارے میں سوچ کر ہی صحابہ ڈر جاتے تھے۔ ایک دن حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ آپ ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر حضرت حمزہ ضد کرنے لگے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان زمین پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم نے ارشاد فرمایا چچا جان نظر اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت حمزہ نے جیسے ہی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے دونوں پاؤں سبز زہر جد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھا کہ پھر تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا جھنڈا آپ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت تو نہ آئی، مگر تاریخ میں اسے سریائے حمزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ سیدنا امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا۔ سیدنا امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ آپ نہایت حسین و جمیل نوجوان تھے، شکار کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے اور زندگی کا کافی حصہ اسی میں گزار دیا۔ آپ بہت بہادر تھے، کافر آپ کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے۔ شمشیر زنی اور گھڑ سوارا کا آپ کو بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ آپ شعر و شاعری کا بھی شوق رکھتے تھے۔ جب مسلمانوں اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ ہوا تو حضرت زید بن حارث
سیدنا امیر حمزہ کے بھائی قرار پائے۔ آپ کو ان سے بے حد الفت ہو گئی، اس قدر الفت ہو گئی کہ جب کبھی غزوت میں تشریف لے جاتے ان کو ہی ساری وصیت کر جاتے۔ 2 ہجری میں جب حق و باطل کے درمیان پہلا مارکہ میدان بدر میں ہوا تو سیدنا امیر حمزہ اس مارکے میں بہت جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور بہت کافروں کو جہنم واصل کیا۔ سیدنا امیر حمزہ نے اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑی تھی۔ وہ دشمنوں کی صفوں میں بے خوف گھس گئے اور کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے۔ آپ کافروں کو جہنم واصل کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہوں۔ 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد کے میدان میں آپ نے 31 کافروں کو جہنم رسید کیا اور خود شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ نے بدر کے میدان میں چن چن کر کافروں کے سرداروں کو بڑی بہادری سے قتل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کافر مسلمانوں میں سب سے زیادہ سیدنا امیر حمزہ کے خون کے پیاسے تھے، مگر کیونکہ کافر شروع ہی سے بزدل رہے ہیں اور موت سے ڈرتے رہے ہیں تو کافروں کی سیدنا امیر حمزہ سے آمنے سامنے کی لڑائی کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، اس لیے چالیں چلتے تھے۔ چنانچہ جنگ احد میں جبیر نے اپنے وحشی نامی غلام کو لالچ دیا کہ اگر تم سیدنا امیر حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بندہ زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی غلام کو بے پناہ دولت دینے کا وعدہ کیا۔ جبیر سیدنا امیر حمزہ اپنے چچا کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور ہندو کے بھائی کو سیدنا امیر حمزہ نے بدر کے میدان میں جہنم واصل کیا تھا، تو اس لیے ہندو نے قسم کھائی تھی کہ وہ سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر کے ان کا کلیجہ کھا جائے گی۔ چنانچہ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ سیدنا امیر حمزہ کافروں سے آمنے سامنے کی لڑائی میں مصروف تھے کہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ سیدنا امیر حمزہ کے سامنے کچھ لمحے ٹھہر جاتا۔ وحشی چھپ کر موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سیدنا امیر حمزہ اس کے قریب سے دشمن سے لڑتے ہوئے گزرے تو اس نے زور سے نیزہ سیدنا امیر حمزہ کے جسم کے پار کر دیا۔ سیدنا امیر حمزہ پھر بھی شیر کی طرح اس کی طرف دوڑے، مگر یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ زخم بہت گہرا تھا، چنانچہ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار کی عورتوں نے آپ کی شہادت پر خوشی کے گانے گائے۔ ہندو نے آپ کے جسم کے اعضاء ناک کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنا لیا اور سیدنا امیر حمزہ کا سینہ چیر کر جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی ایسی حالت دیکھی تو شدت غم سے رونے لگے اور آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ نے سیدنا امیر حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا۔